اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و خدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راہ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العربی والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے علا بن عبداللہ حضرمی نے 80,000 درہم جو بھیجے اس غنیمت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام غربا میں اس تمام مال تقسیم فرما دیا آپ نے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کا تمام مال غریبوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف نہ فرمایا تھا، لیکن جب دوسرا سال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا۔ اور ہر اعتکاف میں یعنی آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے 20 دن کا قیام فرمایا اور 2 مرتبہ قرآن آپ نے جبریل امین کی زبان سے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن سناتے جبریل امین کو تو اس وقت تمام صحابہ کرام جو چیدہ جن کے پاس جو آیتیں ہوتی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا کہ کس آیت کے بعد کس کا نزول ہوا اور کس کو کس کے ساتھ رکھا جائے، وہ تمام صحابہ کرام اپنی اپنی آیتوں کو لیے ہوئے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے اور اس کی تمام تصحیح فرماتے۔ حضرت زید بن ثابت اس محفل کے اندر شریک ہوتے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے اور یہ تمام کا تمام سن لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ، جب سورہ نصر کی آیتوں کا نزول ہوا، یعنی مکمل طور پر ایک سورہ جیسے 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ جیسے ایک ساتھ آ گیا، ویسے ہی سب سے آخر میں سورہ نصر ایک مکمل طور پر ایک صورت نازل ہو گئی۔ اور پھر وہ مزاج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کار تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اس وقت جب وہ آئے تھے جس میں دین کے تکمیل کا مجدہ سنایا گیا تھا، اس وقت رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یہ رونے کا کون سا مقام ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کو ایسے اختیار دیا ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ مزاجدان رسول حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے، وہ لوگ اس انداز سے سمجھ لیے۔ سورہ نصر میں بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ احکامات آ گئے کہ آپ زیادہ استغفار کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے سبحانک اللہ بحمدی کیا آپ ورد کیا کرتے، اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات اور دن یہ معاملہ ہوتا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پہلے، یعنی اس دنیا سے جانے سے 1 مہینہ پہلے، آپ نے چند اکابرین صحابہ کو حجرہ عائشہ میں بلایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تو تمام صحابہ پہ بھی رخت طاری ہو گئی، یہ سارے کے سارے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر مت کرو، اس واسطے کہ جنت میں کوئی متکبر جا نہیں سکے گا، اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو واضح انداز میں بیان کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یعنی میری خبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ پر بھی موت واقع ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ جانے کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات کیے۔ اس میں سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو غسل کون دے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریبی رشتہ دار۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کفن کس انداز سے دیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہول کے کپڑوں میں دیا جا سکتا ہے، یا سفید کپڑوں میں، یا یمنی چادروں میں، اس انداز سے دیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی نماز جنازہ؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اور سارے صحابہ پر بھی یہ سکوت طاری ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ امام الانبیاء کی امامت کوئی اور نہیں کر سکتا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں فرمائی، بلکہ چیدہ چیدہ لوگ جاتے اور وہ اپنی نماز ادا کر لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے کفنایا جا چکے تو میرے لاشے کو رکھ دینا، اور اس کے بعد پہلے جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل یہ لوگ آئیں گے، یہ نماز پڑھیں گے اور ملائکہ کے ساتھ، اور اس کے بعد میرے اہل بیت پڑھیں گے، اس کے بعد میرے اہل بیت کی عورتیں پڑھیں گی، اور اس کے بعد مہاجر و انصار تمام کے تمام نماز اس انداز سے ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں تمام باتیں بتلا دیں کہ کسی قسم کی کوئی کمی اور کجی باقی نہ رہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ دیتے، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، جو کچھ مجھ سے بدلہ لینا ہو وہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر درہ مارا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، اور اگر میں کسی کا کچھ دینا ہوں تو میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے لے لو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کینے سے پاک رکھا ہے، وہ سب سے زیادہ اچھا شخص ہوگا جو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز سے بات بتلا دی۔ اس وقت ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ آپ میرے 3 درہم دینا ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ ایک شخص کو دینے کے لیے، ایک غریب کو دینے کے لیے آپ نے لیے تھے۔ تو فضل بن عباس سے آپ نے کہا کہ اے عباس، فضل بن عباس انہیں 3 درہم دے دو۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو 3 درہم دینا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرورت مند تھا، مال غنیمت سے کچھ پیسے لے لیا تھا، وہ 3 درہم حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل بن عباس ان سے 3 درہم لے لو۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ زندگی، جس میں 3 درہم باقی اور 3 درہم آنا ہے، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز سے تمام بات بتلا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جب آپ بقیع کے قبرستان میں ابو محیبہ کے ساتھ آپ پہنچے تو وہاں اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ کو حکم ملا تھا۔ آپ نے ان کو دعا کرنے کے بعد آپ واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے گنج شہیدان احد کے پاس گئے، اور اس کے بعد ان سے کچھ اس قسم سے گفتگو آپ نے کی جیسے ایک آدمی زندہ یعنی چھوڑنے والے کو یعنی رخصت کرنے والے سے جس انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تم سے پہلے اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اور میں تم پر گواہ ہوں، اور میں اپنے حوض کوثر کو اپنی نگاہوں سے خدا کی قسم دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنج شہیدان احد میں یہ بات بتا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے پھر آپ نے بقیع کے قبرستان کا پھر ارادہ آپ نے فرمایا۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ گئی، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں اہل بقیع کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام ابو محیبہ کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں جب پہنچے تو آپ واپسی پر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی، عبدالآباد تک زندہ رہنے کے لیے بھی مجھے اس بات کی اجازت دے دی، لیکن میں نے رفیق اعلیٰ کو پسند کیا، میں نے اپنے رفیق اعلیٰ کو پسند کیا۔ ابو محیبہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تمام یعنی عمر زندہ رہیں اور اس انداز سے، اور تمام خزانوں کی چابیاں آپ لے لیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں نے جنت کو اپنا مقام بنایا، اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا میں نے پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات بتلا دی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ کہ کوئی بھی نبی جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے اس دار فانی سے کوچ نہیں کرتا۔ آپ نے صاف طور پر یہ بات بتا دیا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیع کے قبرستان سے واپس آئے تو اس وقت آپ کے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہوا، اور جب گھر آ کر آپ نے دیکھا تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ وائے راسا، اے میرے سر کے درد، اس انداز سے آپ فرما رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ تمہارا درد تو ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے جو درد ہے وہ بہت زیادہ درد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پھر ایسے موقع پر بھی اپنی زوج محترمہ کے ساتھ یعنی ہنسی اور مذاق کی جو بات گفتگو کیے اس انداز سے کہ اے عائشہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو میں تمہیں غسل دلاتا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھاتا اور اس کے بعد تمہیں دفن کرتا. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی واپسی پر پھر ایک اور شادی کرتے اور میرے اس کمرے کے اندر لا کر اپنے نئی بیوی کو آپ رکھتے. دونوں میاں بیوی میں بہت زیادہ یعنی ہنسی مذاق ہوا. تھوڑی سی بات اس انداز سے آپ نے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سر میں شدید قسم کا درد ہوا تو یعنی آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے 7 دن پہلے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بی بی میمونہ کے مکان میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات جو اس وقت بقید حیات تھیں جن کی تعداد 9 تھی ان تمام کو آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں کل کہاں رہوں. مزاج شناس تھیں ساری کی ساری ازواج مطہرات. آپ نے کہا جہاں آپ کو سکون ملے جہاں آپ رہنا چاہیں جہاں آپ ٹھہرنا چاہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کو آپ نے پسند فرمایا, اس حجرے کو آپ نے پسند فرمایا. اس کی دوستوں وجہ یہ تھی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیمارداری کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ مستعد اور چوبند تھیں. اور نہ صرف یہ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کی بیماری میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں, یعنی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمہیں ثواب سے نواز دیا لیکن میں خود اپنا علاج کروں گا. اس انداز سے آپ نے فرمایا. وہاں ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات الجنب یعنی نمونیا کی بیماری ہو گئی. ایک ایسا شک ہوا. تو چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی طاری ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوا پلا دی جو حضرت اسماء بنت عمیس نے بتلائی تھی. وہ جب دوا پلا دی گئی تو منہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑواہٹ محسوس کی. تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ وہ نمونیا کی تمام بیماری کے لیے دوا پلا دی گئی. حضور نے فرمایا عباس بن عبد المطلب کو چھوڑ کر تمام لوگوں کو تمام یہ دوا پلا دی جائے, اس لیے کہ انبیاء پر نمونیا کا اثر نہیں ہوتا, یعنی وہ بیماری کا حملہ نمونیا کا نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات بتلا دی. اور اس وقت بشر بن برا کی والدہ محترمہ آئیں جو غزوہ خندق میں جنہوں نے زہر کھانے کے بعد ہلاکت جن کی ہوئی تھی, انہوں نے آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا بخار ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا جو جسم ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں عام لوگوں کو جس انداز سے بخار آتا ہے اس سے دگنا مجھے یہ بخار آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کیا سمجھتی ہو یہ کیا بخار ہے؟ میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ خیبر میں جو زہر کھایا تھا یعنی اس گوشت میں ملا ہوا جو زہر تھا جس کو میں نے زبان پر رکھنے کے بعد نکال دیا تھا اس کا اثر میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں. اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری وہ رگ جو دل سے ملی ہوئی ہے وہ کٹ گئی ہے جس کا اثر آج بھی باقی ہے. اس انداز سے آپ نے بشر بن برا کے والدہ محترمہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیماری کا ذرا اضافہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ 7 بولیوں سے 7 مشکیزیں پانی کے بھرے جائے جو مکمل طور پر بھرے ہوئے ہوں یعنی جن کا منہ نہ کھولا ہوا ہو. آپ نے حضرت بی بی حفصہ کے پاس جو پتھر کا ایک لگن تھا جس کے اندر آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا اور اس کے بعد کچھ افاقہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے اور لوگوں کو آپ نے پھر مخاطب فرمایا اور اللہ کے حکم کے تابع رہنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے انبیاء کی خبر کو سجدہ گاہ نہ بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر یہ وصیت فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 5 دن پہلے اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے نماز مغرب آپ نے سورہ والمرسلات کے ساتھ آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد نماز عشاء کا جب وقت ہوا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی. پھر اس کے بعد ابھی افاقہ ہوا غسل فرمایا پھر اٹھنا چاہتے تھے پھر غشی طاری ہو گئی. پھر اس انداز سے پھر آپ پھر اٹھنا چاہتے تھے پھر غشی طاری ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ ابو قحافہ سے یہ کہو ابن ابی قحافہ سے یہ کہو کہ وہ نماز پڑھائیں یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے حضور نے فرمایا. تو اس وقت سننے والے نے شاید غلطی کی یا حضرت عمر سامنے مل گئے, انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ نماز پڑھا دیجئے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر نماز پڑھاتے ہیں وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق ٹھہرے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب حضرت یوسف کے زمانے کی عورتیں ہیں. آپ نے کہا کہ ابو قحافہ سے یہ کہو کہ ابن ابی قحافہ سے یہ کہو کہ وہ نماز پڑھائیں یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے. جب حضرت عمر کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکرائی اللہ اکبر کی تو اس وقت آپ نے اپنے حجرے سے
سر نکالتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں، ابن ابی قحافہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک روایت کے مطابق 17 نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی۔ ایک دوپہر یعنی ظہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب کے سہارے اس وقت آپ پہنچے جب حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے آپ کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھائی، اور جس کے مکبر بنے حضرت ابوبکر صدیق، یعنی اتباع کی حضرت ابوبکر صدیق، اور حضرت ابوبکر صدیق کے تمام مسلمان اتباع کرتے رہے۔ اس انداز سے ایک نماز ایسی بھی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو پھر مخاطب کیا، اللہ کے خوف سے ڈرایا، جنت کی طلب میں جستجو کرنے، عبادت کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے وصیتیں فرمائی، اور اس کے بعد کہا اپنی عورتوں پر، اپنے غلاموں پر، اپنے نوکروں پر اے وہ لوگوں احسان کرو، ان پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور اگر چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو گئیں تو ان کو معاف کر دو، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا امت مسلمہ کو یہ درس دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، یہ آخری نماز تھی مغرب کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور اس کے بعد 17 نمازوں کی امامت یا 21 نمازوں کی امامت، ایک روایت تو 21 نمازوں کی بھی ملتی ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ نے نماز پڑھائی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ عبادتیں کس انداز سے کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ بیماری کا اس انداز سے زور ہوا جیسے انگور کھانے والا جیسے خرخراہٹ کرتا ہے، اس خرخراہٹ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھنکارتے رہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جب آئے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزاج شناس تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک کی کاڑی دیکھ کر آپ کی نگاہیں جب اس پر ٹٹک گئیں تو حضرت بی بی محترمہ نے وہ کاڑی لی، مسواک کی، اور اپنے دانتوں سے خوب چبا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے اندر بھی آپ نے یہ کہا کہ اے عائشہ، میں نے تمہیں جو سونے کے سکے دیے تھے کیا ہوئے؟ کہا کہ میرے پاس موجود ہیں۔ وہ 6 سکے لے کر حضرت بلال کو حکم دیا کہ تمام غریبوں میں تقسیم کر دو، اس لیے کہ اللہ کا نبی اللہ سے اس انداز میں ملنا چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں نہ سونا ہو نہ چاندی ہو۔ اس انداز سے آپ نے تمام اپنے غلاموں کو، جن کی تعداد 40 تھی، آپ نے تمام کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے بازوؤں پر 2 سونے کے کنگن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھونک مارا، وہ کنگن تمام اڑ گئے۔ تو اس کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتلائی کہ جھوٹے نبی جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے یہ اس کے کنگن تھے جسے میں نے پھونک مارا، اور یہ تمام کا تمام ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلمہ ابن کذاب نے، سجاح نے یہ تمام دعوے کیے تھے نبوت کے، اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تمام ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 صفر کو یعنی 11 ہجری سب سے آخری جو پرچم آپ نے دیا وہ حضرت اسامہ بن زید کو دیا، اور پھر یہ کہا کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تم موتا کے اس مقام پر پہنچو، اور وہ روم کی سرزمین کو اپنے گھوڑوں سے رون دو، اور تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو ملک عرب سے نکال دو، اور پھر اس انداز سے حضرت اسامہ بن زید سے کہا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اس مقام پر پہنچو، اور بڑے بڑے اکابرین صحابہ کو حضرت اسامہ بن زید کی معیت میں آپ نے دیا۔ اس وقت حضرت اسامہ بن زید کی عمر صرف 18 سال تھی۔ آپ سن کر تعجب کریں گے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین کے اوپر بڑے بڑے سپہ سالار اس وقت موجود ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، حضرت عمر بن عاص ہے، یہ تمام کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود آپ نے اسامہ بن زید جو ایک 18 سالہ لڑکا تھا، جب اس کو آپ نے سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے تو اس وقت مدینہ منورہ میں یہ چہمگاہیاں ہونے لگی کہ ایک کم عمر لڑکے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ سر میں شدید قسم کا درد ہے، آپ منبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں، زید بن حارثہ کی سپہ سالاری پر بھی تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا، وہ بھی اس کا اہل تھا، اور اس کا بیٹا اسامہ بن زید بھی اس بات کا اہل ہے۔ مجھے سب سے زیادہ عزیز زید بن حارث اور ان کا بیٹا اسامہ بن زید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات بتا دی، اور اس کے بعد آپ نے وہ پرچم بنا کر اسامہ بن زید کو دیا، تو اسامہ بن زید نے اس پرچم کو بریدہ بن حصیب اسلمی کو دیا۔ یہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے ہوئے پرچم اپنے ہاتھ میں لینے والی شخصیت کا نام بھی
برائدہ بن حصیب اسلمی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری پرچم بھی حضرت برائدہ بن حصیب اسلمی کے ہاتھ میں دیا، تو حضرت اسامہ بن زید نے وہ پرچم حضرت برائدہ کو دیا۔ اس انداز سے مقام جرف پر جا کر تمام مجاہدین کا آپ انتظار کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی والدہ محترمہ جو ام ایمن ہیں، جن کا اصلی نام برکہ تھا، جو آپ کے والد بزرگوار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار عبداللہ کی باندھی تھیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کرنا ہو تو فوراً چلے آؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بڑی دیگرگوں ہو رہی ہے۔ تو جرف کے اس مقام پر تمام مجاہدین اسلام کو چھوڑتے ہوئے اسامہ بن زید جب آ گئے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری ایام میں یعنی جو ضرورتیں تھیں اس کے اندر تمام ہاتھ بٹانے کے لیے اسامہ بن زید بھی آ گئے۔ تو اسامہ بن زید جب آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے آپ کو بوسہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھائے، اسامہ بن زید کو بڑی دعائیں دیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بہت زیادہ چاہتے تھے ان کو دعائیں بھی اس انداز سے دی۔ اب معاملہ دوستو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو مسواک دی اسے خوب مسواک کیے، اور مسواک کرنے کے بعد رفیق اعلیٰ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا رہا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں بھی حضرت بی بی فاطمہ کو طلب کیا، حضرت بی بی فاطمہ کو کچھ چاہا، حضرت بی بی فاطمہ رونے لگیں، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ کہا تو بی بی محترمہ ہنسنے لگیں۔ تو اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے رونے اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخفا رکھا ہے اس کو میں کیسے ظاہر کروں، لیکن بعد انہوں نے ظاہر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ فرمایا کہ میں اس دار فانی سے کوچ کرنے والا ہوں یعنی جانے والا ہوں، تو میں رونے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردارہ ہوں گی، تو میں خوشی سے ہنسنے لگی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بتائی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ وصال ہو گیا تو اس دن معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ کے وہ خرخراہٹ بھی ختم ہو گئی، وہ بیماری کا جو زور تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جب نماز پڑھائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے آئے، اور ملنے کے بعد آپ نے اجازت چاہی آپ کی صحت کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹاتے ہوئے جب نماز ادا کی جا رہی تھی تمام مسلمان، تو اس وقت آپ نے ان لوگوں پر ایک نظر ڈالی جو 23 سالہ زندگی کا ایک نچوڑ تھا، مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب بندے ہوئے وہ لوگ تمام نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ آپ بہت صحت مند ہو گئے ہیں، تو آپ نے اجازت لے کے سنہ کے اس مقام پر جہاں خالد بن زید کا مکان ہے، جہاں آپ نے ان کی صاحبزادی ام حبیبہ سے آپ نے شادی کی تھی، اور وہاں پر آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر اطلاع یہ ملی کہ آپ کا انتقال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کیے ہیں، تو فوراً وہاں سے آئے، اپنے گھوڑے سے اترے، اور پھر آپ نے اذن مانگا اندر آنے کا۔ تو اس وقت بی بی محترمہ نے کہا آپ کو اب اذن کی ضرورت نہیں، تو آپ فوراً آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے پردہ ہٹایا، آپ نے بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد واپس آئے۔ اس وقت تک مسلمانوں کا ایک عجیب قسم کا عالم تھا۔ مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچے ہوئے یہ کہتے ہوئے ٹھہر گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس اندر وہ تو بے ہوش ہوئے ہیں، وہ اپنے اللہ کے پاس گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس انداز سے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آنے کے بعد عمر سے کہا کہ عمر خاموش، اور اس کے بعد ممبر پر آپ چڑھے، اور جانے کے بعد وما محمد اللہ رسول کی آیتوں کا آپ کو اعادہ فرمایا، آپ نے دہرایا اس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کیے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو پہلی مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ ان آیتوں کا بھی نزول پہلے ہو چکا تھا، اور اس کے بعد کیا تم اپنے اسلام سے پھر جاؤ گے اگر نبی کا تمہارا انتقال ہو جائے، یعنی اس میں واضح انداز میں یہ تمام باتیں بتلا دی گئی تھیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر لڑکھڑائے اور وہاں پر آپ گر گئے۔ اور اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سقیفہ بنو سعدہ کے اندر تمام لوگ بیٹھے ہوئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ منتخب کرنے کی تمام تیاریاں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر وصال ہوا ہے اور ادھر یہ تیاریاں خلافت کے لیے تمام چل رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے آ کر کہا سقیفہ بنو سعدہ کے اندر یہ تمام تیاریاں ہو رہی، تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح فوراً وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد
اس وقت ان لوگوں سے جو اس قسم کی گفتگو حضرت ابوبکر صدیق نے ابو عبیدہ بن جراح نے کی، وہ اس انداز سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اے گروہ انصار، بلا شبہ اسلام کی بقا کے لیے تمہاری تلواریں نکلا کرتی تھیں، کیا آج اسلام میں درار ڈالنے کے لیے تمہاری تلواریں نکلیں گی؟ اصحاب انصار سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ جو ایک کمل اوڑے ہوئے بیمار تھے، وہ تمام لیٹے ہوئے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے موقع کو غنیمت جانا۔ حضرت عمر کچھ کہنا چاہتے تھے، عمر کو آپ امت کی گرمی سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے خاموش بٹھایا، اور اس کے بعد کہا کہ اے گروہ انصار سن لو، کوئی شخص یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی انصاری خلیفہ بن جائے۔ ہاں، ایک مہاجر یا قریشی جب خلیفہ بن جائے تو اس کے وزیر تم رہیں گے، ان کے مشیر تم رہیں گے، تم جس انداز سے مشورہ دو گے اس مشورے کے اوپر وہ تمام کام ہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بہت واضح انداز سے بتاتے ہوئے کہا، یہ میری امت کے امین جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو عبیدہ بن جراح، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے، یا ان کے تعلق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو عمر، اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اس لیے اب کوئی نبی باقی نہیں، ان کے ہاتھ میں ہم بیعت کر لیں۔ حضرت عمر آگے بڑھتے ہوئے کہا، جس محفل میں ابوبکر ہوں اس محفل میں کوئی اور آگے کہاں بڑھ سکتا ہے؟ اے ابوبکر ہاتھ بڑھائیے۔ اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو گئی، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے اور تمام مہاجر و انصار نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے بیعت کی، اور دوسرے دن تمام مسجد نبوی میں بیعت ہوتی رہی۔ بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہاں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آرام گاہ کون تیار کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دے تو کدھر سے پانی دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے تو کس انداز سے دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت علی بن ابی طالب سے آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تم مجھے غسل دو گے، تو حضرت علی نے تعجب سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ غسل کس انداز سے دیا جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس وقت تک تم کو تیار کر دیا جائے گا، آپ نے فرمایا تھا۔ آج فضل بن عباس، حسن بن عباس، اوس بن خولی اور اسامہ بن زید شخران، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دینے کے لیے تمام تیار ہوئے۔ اس وقت تمام کا تمام پردے سے گھیر دیا گیا۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کی تدفین کہاں عمل میں لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، انبیاء کی جہاں موت ہوتی ہے اسی مقام پر ان کی تدفین عمل میں لائی جاتی ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ آخری آرام کا کون تیار کرے؟ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے بلا کر کہا دو آدمیوں کو کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صندوق والی خبر بناتے ہیں، وہ اس انداز سے حضرت ابو عبیدہ کے پاس ایک شخص کو، حضرت ابو طلحہ زید انصاری کے پاس ایک شخص کو بھیج دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ زید انصاری مدینے کی طرز پر بغلی والی خبر بناتے، جو دونوں میں سے سب سے پہلے آ جائے گا اس کو یہ سعادت اور منزل حاصل ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آرام گاہ تیار کریں۔ حضرت شخران اس وقت اوس بن خولی پانی لانے کے لیے مقرر ہوئے، اسامہ بن زید پانی لانے کے لیے مقرر ہوئے، تو بیر اغراض سے پانی لایا گیا، اور وہاں سے پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے غسل دیا گیا کہ اب کپڑے نکالیں یا کپڑے رکھتے ہوئے کپڑوں کے اوپر سے ہی غسل دے۔ آج سب پر ایک غنودی سی طاری ہو گئی، سب کی آنکھیں بند ہونے لگی، تو ایک آواز آئی کہ اپنے نبی کو برہنہ نہ کرو، تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے ساتھ ہی غسل دیا گیا۔ تو حضرت علی بن ابی طالب کی آنکھیں کھلی تھی، سارے کے سارے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ تمام لوگ پانی دیتے۔ حسن بن عباس، فضل بن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ دینے میں مدد کرتے، حضرت علی بن ابی طالب کی، حضرت شخران، اوس بن خولی، اسامہ بن زید پانی آپ کو پیش کرتے، اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دینے کے بعد پھر اس جنازے کو رکھ دیا گیا جیسے کہ وصیت کی گئی تھی۔ پھر تمام ملائکہ نے پہلے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان نے، پھر ان کے مردوں نے، ان کی عورتوں نے، پھر اس کے بعد مہاجرین نے، اس کے بعد انصار نے، یعنی ایک روایت کے مطابق 30,000 آدمی بغیر کسی امام کے اس حجرہ عائشہ میں جاتے اور سب بندی کرتے اور نماز اس انداز سے پڑھتے اور واپس نکل جاتے۔ چنانچہ منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب رات میں پھوڑوں کے چلنے کی آواز آئی، تو لوگوں نے سمجھا کہ اب تدفین عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک روایت کے مطابق حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت فضل بن عباس، حضرت علی بن ابی طالب یعنی خبر میں اترے، اور دوسری روایتیں تو دوسروں کی بھی ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے اپنی انگوٹھی اندر ڈال دی، تو حضرت علی بن ابی طالب نے انہیں ہٹاتے ہوئے انگوٹھی نکال کر ان کو دے دی۔ ایک روایت کی وہ بھی ملتی ہے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا وہ سہول کے کپڑوں میں دیا گیا، اور سفید کپڑوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کے اندر ایک لال دھاری دار چادر
تمام بچھا دی گئی، اس لیے کہ انبیاء کے اجسام کو مٹی کھاتی نہیں، اس انداز سے ایک چادر بچھا دی گئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنازے کو رکھا گیا، اور اس کے بعد یہ تمام مٹی ڈال دی گئی۔ جب یہ تمام مٹی ڈال دی گئی اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ کون؟ تو کہا کہ میں آپ کے باپ کا غلام حضرت انس بن مالک، آپ نے یہ فرمایا تھا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب رک گئے تو آپ نے پوچھا حضرت بی بی فاطمہ نے کہ اے انس، کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جسمانی طور پر منو مٹی کے ساتھ میرے باپ کو یعنی دفنا دیا اس انداز سے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو احسان عظیم کیا، اگر 12 ربیع الاول کے بعد یعنی جس دن پیدا ہوئے اس دن کے بعد بجائے کوئی اور دن آپ کی وفات ہوتی تو مسلمانوں کے لیے وہ ایک غم کا دن ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی دن اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، یعنی 22,330 دن 6 گھنٹے کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ زندگی رہی کہ مت پوچھیے۔ آپ کے ہر عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس اس دنیا دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے دیا لوگوں کو کہ اے وہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہاں انہوں نے کچھ نافرمانی کی ہو تو معمولی سی سزا تم دے سکتے ہو، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں اس پر مکمل طور پر کاربند ہو جانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرما، ہم تیرے اور تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔